الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 14 اپریل بروز جمعۃ المبارک 2023 بعد نماز فجر، آج 23واں روزہ اور 23واں درس ہے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اصلاحی موضوعات پر گفتگو کر رہا ہوں جس کی ہمیں روز ضرورت ہے اور مرتے دم تک ضرورت ہے، اور یہ بظاہر اعمال اگر ہم تھوڑے سے محنت مشقت کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ذرا دل کے کانوں سے تسبیحات وغیرہ بند کر کے سن لیں تاکہ سرکار کا فیضان ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ پہلی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ بولو جی، مومن تانا دینے والا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ پورے محلے میں تانے دینے شروع کر دیے۔ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، تانے دینے شروع کر دیے۔ ہو گئی بھائی غلطی، جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم آسمان کے کناروں تک گناہ بھر دو اور مجھ سے معافی مانگو، میں سارے معاف کر دوں گا، تو ہم کون ہوتے ہیں تانا دینے والے؟ ہمیں تانا دینے سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا لعان، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بولو جی، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاں تو علاقہ پڑھا لکھا ہے، یہاں کہتے ہیں لکھ لعنت، اور ہمارے جو جانگلی ہیں، میں جانگلی ایریے کا ہوں، تو وہ کہتے ہیں لکھ لعنت۔ کیا کہتے ہیں؟ لکھ پوری، لکھ نہیں کہتے، ان کو خواہ کہنا نہیں آتا، وہ لکھ پوری ڈال دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ جب تم کسی پر لعنت ڈالتے ہو، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر ڈالو، وہ تو پڑ جائے گی، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو وہ اوپر سے لوٹ کر لعنت دینے والے پر پڑے گی۔ لہذا جانوروں پر بھی لعنت کرنا جائز ہے، اور نوکروں پر، بچوں پر، کسی پر بھی لعنت دینا یہ مومن کا شان ہے۔ دیکھیے، سارے بولا کرے بھائی، دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو تم کہ کوئی میرے صحابہ پر تنقید کر رہا ہے تو اس کے اس وصف پر لعنت ڈالو کہ لعنت ہو تیری اس انداز پر، لعنت ہو تیری سوچ پر، لعنت ہو تیری فکر پر، یا لعنت ہو تیرے اس تبرے پر۔ آدمی پر نومینیٹ پھر بھی لعنت نہ ڈالو، ہو سکتا ہے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، مگر اس کے شر پر لعنت ڈالو۔ تو خیر، کافی ساری احادیث ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعنتیں ڈالی ہیں، تو جو لعنت کا مستحق ہو وہاں تو ڈالو، مگر فضول لعنتیں کرنے کی سارے بولو بھائی اجازت ہے؟ مثلا کن کو لعنت ڈالی ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، مسند احمد ابن حنبل کی آج کل میں وہ جاری ہے 11ویں جلد، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آ رہی ہے۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کی شادی کی ہے اور اس کے بال جھڑ گئے، کیا میں بال لگوا سکتی ہوں مصنوعی؟ نئی نئی شادی ہے، کہیں خامد متنفری نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بال لگوانے والیوں پر بھی اور لگانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے، لگانے والوں پر بھی اور لگوانے والوں پر بھی۔ بولو تو صحیح نا بھائی، کسی کو اللہ نے ٹکلا کر دیا تو چلنے دو، اب پگڑی باندھ لو، ٹوپی رکھ لو، کیونکہ بڑے بڑے ٹکلے مولوی ہیں مگر انہوں نے وہ ٹوپیاں رکھ کے، پگڑیاں رکھ کے اپنا کام کسی کو چلتا ہی نہیں، پتہ بھی کون ہے۔
اور جنہیں کو زیادہ پیسے نے وہ ماشاءاللہ باڑ لگوا لینا ہے، مگر اللہ کے نبی نے لگوانے والوں پر بھی اور لگانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، کیونکہ جو اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں رہنا بہتر ہے۔ تو لعنت تو فرمائی ہے، مگر لعنت والوں پر، سود لینے والے پر لعنت، دینے والے پر لعنت، وہ جو بیچ میں دلال ہوتے ہیں ان پر بھی لعنت، لکھنے والوں پر بھی لعنت، اس طرح شراب والوں پر لعنت، جوئے والوں پر لعنت۔ تو لعنتیوں پر لعنت تو ڈالنا چاہیے، مگر آپس میں غصہ کر کے بولو بھائی کسی کو لعنت ڈالنا جائز ہے؟ یہ ہے جی۔ تیسری بات، ولا فاحشن، اور جو مومن ہے نا وہ بدگو نہیں ہوتا۔ تیسری بات، بدگو سمجھتے ہیں؟ گندی بات کرنا، دکھتی بات کرنا، ایسی بات کرنا کہ اگلے کو بات سساں دا بڑا کمال ہوتا ہے، کہندی ہے نا میں نو ایسی سنائی ہے انشاءاللہ 3 دن نیند نہیں آئے گی۔ اور بعض نویں بھی بہویں بھی بڑی کمال کی ہوتی ہیں، ساس سسر کو ایسا جواب دیتی ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہی رہتا ہے بھی میں کسی سپ دی بچی لے آندی ہے یا انسان دی بچی لے آندی ہے، اس کو بولنے کا بھی نہیں پتہ کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ میں گھر میں گیا تو بہو جھاڑو دے رہی ہے، ساس جھاڑو دے رہی ہے اور بہو بولی جا رہی ہے، تو وہ میں نے اس کی ساس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تیری بہو بہت بول رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی حضرت میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا ماں تیری لونڈی ہے، ابا تیرا بدماش ہے۔ دیکھو حضرت میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، تو نہیں سمجھ آئی، میں نے تو ابھی کچھ بھی۔ ایسی جڑی ماسی سیاپن ہوندی ہے نا وہ سارا دن لڑتی ہے تو شام نو بندے نو کہندی ہے پپو دے ابا میں تو بولی کوئی نہیں، یہ نہیں کہندی بھی میری سنگ دی گراریاں گس گئی نے، نہ میں تو گل ہی نہیں کی تھی۔ اور تو مولانا لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی زبان میں سانپ کے ڈنک جیسا اثر ہوتا ہے۔ اب سانپ سے پوچھو بھی بندہ تڑپ رہا کیا کہا جی میں تو بس اینج ہی کیتا ہے، میں کی کیتا میں تو بوسا دیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے جملوں میں سانپ کے ڈنک سے بھی بولو زیادہ زہر ہوتا ہے بھائی، زہر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن بری بات کرنے والا، اچھا جواب دو کسی کو۔ نمبر 4، ولا بذیشن، اور مومن گالیاں بکنے والا نہیں ہوتا۔ اب تو سارے بولو نا بھائی، مومن گالیاں بکنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، لوگ جانوروں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک قصہ سناؤں، ان عائشہ ان یہودا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی اور یہودی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حاضر ہوئے تو انہوں نے شرارت سے کیا کہا، معاذ اللہ استغفر اللہ السلام علیکم، کہ آپ پر موت ہو۔ یہ جملہ یہودیوں نے کہا تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بولے تو اما عائشہ اندر سے بول پڑی، فقالت عائشہ علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم۔ اما عائشہ نے فرمایا تھوڑے تے موت آئے اور تم پر لعنت برسے اور تم پر اللہ کا غضب اترے، تم میرے نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ یہ اما عائشہ کی غیرت ایمانی بولی نا۔ تو قال مہلا یا عائشہ، تو کہو سبحان اللہ، فرمایا عائشہ چھوڑ دو، علیک بالرفق وایاک والعنف والفحشاء۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ چھوڑ دو، ایسی سختی نہ کرو، زبان کو روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ جواب میں حالانکہ اما عائشہ بولی اور بولنا ٹھیک تھا، حق تھا، پر حضور جو تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس نے تو جو بولنا تھا بول لیا، ہمیں ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے حدیث نمبر 3 پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی آپ کی بڑی خصوصی توجہ چاہیے، ایسے سمجھ نہیں آئے گی، بڑی خصوصی ٹکا کے، اور اس کو پلے بھی باندھ لیں ہم، میں اور آپ، اور آج کے بعد آپ کو مولویوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا رویہ بھی سمجھ آ جائے گا اس حدیث پاک سے۔ عن عائشہ قالت استاذن رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار میرے ہی گھر میں تھے، اپنے گھر میں تھے، تو ایک شخص نے اجازت مانگی کہ میں اندر آ جاؤں، تو فقال بئس ابن العشیرۃ او بئس رجل
عشیرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا فرزند ہے، سب سے گندا آدمی ہے، برا فرزند ہے یا اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، اس کے بارے میں جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ بات صحابہ کو بتا دی کہ یہ بہت غلط آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے۔ آگے سنیے، ثم قال اذنوا له، آپ نے اس کو اجازت دے دی بھی آ جاؤ، تو فلما دخل، جب وہ شخص آیا، الآن له القول، تو حضور نے بڑے پیار سے اس سے گفتگو فرمائی، بولو جی، بڑی عزت دی۔ آگے کون سے حدیث کے الفاظ ہیں میں سناتا ہوں، پہلے سنیے، اس کو پورا کر لیں۔ فقالت عائشہ یا رسول اللہ، تو ام عائشہ بول اٹھی جب وہ چلے گئے، کہنے لگی النت له القول، یا رسول اللہ ابھی تو آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے وقد قلت له ما قلت، یہ کہہ رہے تھے وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو ابھی آپ نے بڑے پیار سے بات کی، اس سے بڑی نرم رویے سے بات کی۔ قال ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من ودعه او ترکه الناس الا اتقاء فحشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سب سے برا آدمی اللہ کے ہاں، گندا آدمی وہ ہے جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا بھی چھوڑ دیں اور اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں۔ یعنی کیا فرمایا؟ اب توجہ کرنا، حدیث میں ہے کہ اس کے آنے سے پہلے بتا دیا کہ برا آدمی ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا الفاجر بما فیہ لکی یحذرہ الناس، فرمایا کہ کسی آدمی کا اچھا اور برا ہونا لوگوں کو بتا دو تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکے، بولو جی، اس کے شر سے، یہ جو کہا یہ برا آدمی ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں۔ مگر جب اپنی باری آئی تو بڑے پیار سے بات کی اور اس کی طرف دیکھ کے بات کی، کیوں کہ وہ برا ہے، مجھے برا بننے کی ضرورت ہے، مجھے اپنا رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات میں کہا کرتا ہوں جب کسی آدمی کو سلام کروں میں اور وہ جواب نہیں دیتا دل دکھتا ہے، پر پھر میں کہتا ہوں مولوی صاحب اس کے غلط رویے سے اپنی اچھائی کیوں بند کر رہے ہو؟ کہو نا سبحان اللہ۔ صبح صبح سحری ماشاءاللہ چڑھی ہوندی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ نے سلام کیا وہ جواب نہیں دے رہا، آپ کہتے ہیں میں آئندہ نہیں کروں گا، تو غالب کون سی چیز آ رہی ہے؟ برائی، تکبر غالب آ رہا ہے۔ بھائی وہ نہیں کرتا نہ کرے، ہم کریں گے، وہ جواب نہیں دیتا نہ دے، ہم جواب دیں گے، وہ ہمیں نہیں بلاتا نہ بلائے، ہم بلائیں گے، وہ ہمارے ہاں نہیں آتا نہ آئے، ہم تو آئیں گے۔ یہ ساری میں نے حدیثوں کا ترجمہ بتایا، کہو سبحان اللہ۔ تو میرے معزز سامعین، آپ کو ایک یہاں قول سناتا ہوں حضرت ابو دردہ کا، کہتے ہیں کہ انا لنکشر فی وجوہ اقوام وان قلوبنا لتلعنهم، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی ہمیں ہنس کر ملنا پڑتا ہے جن کے عملوں کی وجہ سے ہمارے دل ان پر لعنتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھے، وہ پلے پئی یہ گل کہ نہیں پئی؟ اگو صرف سر ہل رہے ہیں ماشاءاللہ، سو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ایسے بندوں سے بھی ہنس کر ملنا پڑتا ہے جن کے اعمال کی وجہ سے ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لعنت والا رویہ، لعنت والے اعمال ان کے ہیں، ہمارے، ہم تو پیار والے ہیں، ہم تو اخلاق والے ہیں، ہم ان سے اچھے لب و لہجے سے بات کریں گے۔ کسی برے بندے سے سلام لا لو، نال ہی ایک حاجی صاحب آ جائے گا، وہ مولوی صاحب تہاڈا انہاں بھڑا بندیاں نال کی کم ہے، تسی اتھے کتھے آ گئے؟ میں کہا جی میں آگے کوئی مطلب سوٹا لا لے، آگے کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں بھائی نکل آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، نماز پڑھو وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا ہمیں ان سے بھی ہنس کر ملنا پڑتا ہے جن کے عملوں کی وجہ سے دل ہمارا لعنتیں کر رہا ہوتا ہے، ملنا ہے، صحیح ہے جی۔ دوسری بات، یہ جب بندہ آیا بخاری کی روایت میں یہ برا بندہ، تو فلما جلسا طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مسکرا کر بات فرمائی، برے آدمی کے ساتھ. اور پھر اماں عائشہ نے سوال بھی کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے گھٹیا آدمی اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے رویے سے، جس کی بد زبانی سے تنگ آ کر لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں کہ بھائی اس سے کیا بات کرنی، یہ اٹھ منگو بڑ بڑی کرے گا، انہیں چنگی گل منہ چکڑنی نہیں. اب آخری حدیث سن لیں آج کی نشست کی، بڑی کمال کی ہے. ان معاذ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں جاگیے گا ذرا، تھوڑا سا جاگیے گا. آخری اشرا بڑی کمال کی حدیثیں میں روزانہ ڈھونڈ کے لاتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے. تو سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. قال لقد سألت عن امر عظیم، کہ بھائی تو نے بہت عظیم سوال کیا ہے، بہت بڑی اچھی بات پوچھی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کو اللہ آسان کر دے، وگرنہ ہر بندہ ان باتوں پر عمل کرنے والا اور پوچھتا بھی ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. پہلی بات فرمائی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، عبادت اللہ کی کر اور کسی کو شریک. وتقیم الصلاۃ، نماز یہ نکیتی بول چھڑو یار. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور فرمایا وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اور وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو. 5 باتیں فرما دی. ثم قال، پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ یہ تو اسلام کی بنیادیں بتائی نا، خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ تو کہا جی ضرور. تو فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. ہائے ہائے ہائے، روزہ کہ بندہ بری بات نہیں کرتا. وہ جو کہتے ہیں نا چلا جا میرا روزہ میں تیرے ساتھ لڑ سکتا، ہائے ہائے ہائے، یہی مومن ہونے کی نشانی ہے. بہت بڑی بات ہے. فرمایا تمہیں کو گالیاں دے لڑے، تم نے جواب میں ایک ہی بات کہ انی صائمن، اور یار میں روزے سے ہوں، میں یہ کام کر سکتا نہیں. تو فرمایا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے میں. اور دوسری والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور فرمایا صدقہ یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے بجھا دیتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی دہکتی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور آگے فرمایا جی وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جب دنیا سو رہی ہو. اٹھ فریدا ستیا تے دے جھاڑو وچ مسیت. یہ نہیں قاری صاحب ہے کی ہویا پہ ہے، قاری صاحب ہے کی ہویا پہ ہے، نہیں. بابا فرید کہندا ہے کسے نوں نہ پوچھ، آپ دے، آپ دے. اٹھ فریدا ستیا دے جھاڑو وچ مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. یہ پریتیں رات کو جاگنے سے لگتی ہیں. آج کل ہم جاگ رہے ہیں رمضان شریف کی وجہ سے، تو رمضان کے بعد بھی اسی طرح جاگے اللہ کی رضا کے لیے. تو آپ نے پھر یہ آیت بھی پڑھی تتجافا فی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر دی کہ بھائی اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر کے رات کو مصلی پر آ جاتے ہیں، اور آ کر کیا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ڈر کر بھی، اللہ سے امید رکھ کر بھی، اور صبح کیا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو کوئی خبر نہیں کہ ان بندوں کے جزا کے لیے اللہ نے کیا کیا چھپا رکھا ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عملوں کی وجہ سے. تو فرمایا یہ رات کی نماز حتیٰ بلغ یعملون. ثم قال الا ادلک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ
پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کا سرا، بولو دین کا چوٹی اور عمود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی نہ بتا دوں؟ دین کا سرا بھی بتا دوں اور دین کے ستون بھی کیا بتا دوں؟ تو قلت بلا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ ضرور۔ قال رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد، کہو سبحان اللہ۔ تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا سرا اسلام ہے اور اس دین کا ستون کے بغیر عمارت کھڑی ہوتی وہ نماز ہے، اور فرمایا اس کی چوٹی جہاد ہے۔ جہاد سے بچے گا اسلام، جہاد سے بچے گی نماز، نہیں تو کافروں نے دیکھو نا فلسطین میں کیا کر رہے ہیں یہودی، نماز میں بمباری ہو رہی ہے، نماز میں فائرنگ ہو رہی ہے اور مسجدوں پر ہو رہی ہے۔ اگر امت جہاد شروع کر دے تو کسی کافر کو ایسی جرت ہو سکتی، پر جہاد قرآن و حدیث والا۔ ثم قال الا اخبرک بما لک ذلک کلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے معاذ، کیا میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس پر لوگوں کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ جتنی چیزیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان کا کوئی فائدہ؟ وہ بات بتاؤں جس پر ان سارے عملوں کا دار و مدار ہے اور ان سارے عملوں کی خیر تمہیں نصیب ہوگی؟ تو پھر صحابی کہنے لگے قلت بلا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو فأخذ بلسانہ، یوں حضور نے پکڑا، یہ میں نے آپ کو حدیث کا نقشہ کر دیا، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا قال کف علیک ھذا، اس کو بند رکھنا، ہوئے ہوئے ہوئے، بولو اس کو۔ تو قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ ہمیں باتوں سے بھی پکڑا جائے گا، زبان کے بولنے پر بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ قال تقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے۔ یا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، تو فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر یا ان کی ناکوں سے پکڑ کر ان کو جو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ زیادہ تر زبان کی وجہ سے ہوگا۔ بولو بھائی، وہ زیادہ تر ہے، تو اس لیے پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ ایک حدیث میں ہے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اس زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی، میں نبی جنت کے 8 دروازوں کی ضمانت دیتا ہوں، 8 تمہارے ہیں، ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ زبان قابو میں رکھنا، اس سے سارے اسلام کی خیر نصیب ہوگی، نماز کی، روزے کی، جہاد کی۔ اور ایک بندہ ہے ہی بد زبان، جیسا کہ میں نے پہلی حدیث میں بیان کیا، تانے دیتا ہے، لعنتیں کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اسلام کی خیر نصیب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، تراویحوں سے، نمازوں سے، روزوں سے، سحریوں سے، یہ سارے کام بڑے اعلیٰ ہیں، پر اب اگر ان کی خیر جو ہے وہ چاہیے تو زبان قابو میں۔ اس سے پہلی حدیث میں نے بتایا تانا نہیں دینا، لعنت نہیں ڈالنی، گالی نہیں دینی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔